تم نے سوچا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، تم نے سوچا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، تیرے آنسو میری آنکھوں سے نکل سکتے تھے۔ 2 قدم ساتھ چل کر تو دیکھا ہوتا، 2 قدم ساتھ چل کر تو دیکھا ہوتا، خود بخود خیالات بدل سکتے تھے۔ تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ تم نے الفاظ کی تاخیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے پتھر بھی پگھل سکتے تھے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو بہتر انسان بننے کے لیے اور اپنی قوم کو ایک مثالی قوم بنانے کے لیے سب سے بہتر چیز سمجھائی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی سماج اور معاشرے کو اچھے سے رکھو۔ سماج اور معاشرے میں جو چیزیں جہاں پر فٹ ہوتی ہے وہاں پر اس کرتب کو نبھانا، تاکہ اونچ نیچ یا کمی بیشی نہ ہو، تو انشاءاللہ تم پوری دنیا میں ترقی کر جاؤ گے، پوری دنیا کے حاکم بن جاؤ گے۔ لیکن اگر ایمانیات پر محنت ہو، صوم و صلاۃ کے پابند ہوں، عالم اور حافظ ہوں، بڑے بڑے تقریر کرتے ہوں، لیکن سماجی معاشرے میں ہم بڑوں کو بڑا نہ سمجھیں، چھوٹوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، علماء کو علماء نہ سمجھیں، تو ایسی صورت میں ہمارا امام بننا، ہمارا حافظ بننا، ہمارا عالم بننا، ہمارا حاجی بننا اور ہمارا پکا نمازی بننا، اس سے سماج اگر نہ آئے ہمارے ساتھ تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے بہت ہی کم لفظوں میں میرے نبی نے اس کی تعلیم دی ہے، یہ پورے عالم کے لیے میسج ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ روشنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، انسان یا تو عالم ہوگا یا جاہل ہوگا، انسان یا تو بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا۔ میرے نبی نے ایک ایسا لیسن اور سبق ہم سب کے لیے دیا ہے کہ جو انسان، جو مسلمان، جو مومن جس وقت اپنے آپ کو پائے گا، اس کے سامنے یہ تعلیم آ کر کھڑی ہوگی اور وہ اسے احساس دلائے گی کہ تم چھوٹے ہو تو بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تم اگر نبی کے وارث نہیں ہو تو نبی کے وارثین علماء کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے، اور اگر تم عالم بن گئے تو عوام کے ساتھ سلوک کیسا ہونا ہے، اگر تم بڑے ہو گئے عمر میں تو چھوٹوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا ہے۔ تب سماج کا جب بلڈ اپ ہوگا، یہ سماج اسٹرانگ ہوگا، یہ قوم مضبوط ہوگی، پھر اس قوم میں جان آئے گی، پھر پوری دنیا کا حاکم بنے گی، پھر اس کے فیصلے پوری دنیا پر نافذ ہوں گے، پھر اس کے چرچے آسمانوں میں ہوں گے، پھر فرشتے اس کے بارے میں آپس میں گفت و شنید کریں گے۔ لیکن اگر سماج کے اندر چھوٹا بڑوں کو بڑا نہ سمجھے، بڑے لوگ چھوٹے کو چھوٹا نہ سمجھے اور عوام اپنے علماء کو علماء نہ سمجھے اور علماء اپنے عوام کو عوام نہ سمجھے، پھر کوئی لاکھ نماز پڑھ لے، لاکھ حج کر لے، لاکھ حافظ بن جائے، ہمارے سماج میں برابری نہیں ہے، سماج میں یکجہتی نہیں ہے اور سماج میں یونٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم بکھرے ہوئے موتی کی طرح ہو جائیں گے اور پھر ہمارا
جب شاخیں بکھر جایا کرتی ہیں پھر اس درخت کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اور جب شاخیں ایک ساتھ رہتی ہیں پھر وہ درخت مضبوط ہوتا ہے، اس کی قیمت لگتی ہے، اس پر نگاہیں ٹکتی ہیں، وہ اب جنگلوں میں راج کرتا ہے، اس کا ایک نام ہوتا ہے، تمام لوگ اس کے چرچے کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی ٹہنیاں کاٹ دی جائیں، ان شاخوں کو ہٹا دیا جائے، پھر وہ لکڑی جلانے کے کام تو آئے گا لیکن جگانے کے کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا ولم یبجل علماءنا، تین چیزیں فرمایا میرے نبی نے، فلیس منا، آخر میں فرمایا کہ جو یہ تین کام نہیں کرے گا وہ میری امت کا نہیں ہو سکتا، وہ میری امتی نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی تعلیم کیا تھی؟ من لم یرحم صغیرنا، کہ جس نے اپنے چھوٹوں پر، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا، شفقت نہیں کیا، محبت کا ہاتھ اس کے سر پہ نہیں رکھا۔ اب چھوٹا کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں ہر وہ شخص جو نابالغ ہے وہ سماج میں چھوٹا ہے۔ نابالغ اور بالغ کا کیا انتر ہے؟ عام طور پر آج کل کے وقت میں 12 سال کے بچے، 14 سال کے بچے بلوغ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ 12 سال کی عمر تک کے جو بچے ہیں وہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، وہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے چھوٹوں پر رحم کیا کرو۔ کیوں رحم کا کہا؟ سنیے، اللہ فرماتا ہے الرحمن الرحیم، کہ میں رحم کرنے والا ہوں اور رحیم، اور میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ کیوں اللہ اپنی صفت کو ایک دم صاف طور پر بیان کیا؟ اللہ اس لیے فرمایا کہ تم بدمعاشی کرتے ہو، کبھی تم نماز چھوڑتے، کبھی تم سود کھاتے، کبھی تم غیبت کرتے، کبھی تم لڑائی کرتے، کبھی تم زمین کی چوری کرتے، کبھی مکان کی چوری کرتے، کبھی دکان کی چوری کرتے، کبھی تم دنیا کے اندر طرح طرح کی مختلف بدمعاشیاں کرتے، تو میں تم پر رحم کھاتا ہوں، میں فی الفور تجھ کو سزا نہیں دیتا، کیونکہ میں تمام رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہوں۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ ہمارے اللہ، ہم سب کا رب، ہم پر رحم کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ اپنے رب کے لیے بندے ہیں، ایک انسان ہیں، ایک غلام ہیں، تو غلطی ہمیں سے ہوگی۔ اگر رب ہم پر رحم نہیں کرے گا، فی الفور پکڑ لے گا، تو ہم ہر دن، ہر پل، ہر منٹ پکڑے جائیں گے۔ اور میرا رب نے کہا کہ میرے بندے، میں تجھ پر رحم کرنے والا ہوں، میں تجھ کو مہلت دیتا ہوں تاکہ آج نہیں تو کل مجھ کو اپنا رب بنا لے اور میری بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ ہمیں اپنے بچوں پر رحم کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بچے، سماج کے بچے جو 6 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں، 9 سال کے ہیں، وہ بچے ہمارے اور آپ کی طرح عقل مستقل نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے پاس عقل کی کمی ہوگی، کبھی وہ آپ کو راستے میں پریشان کریں گے، کبھی آپ کے سائیکل کے حساب سے پریشان کریں گے، کبھی آپ کو موٹر سائیکل کے حساب سے پریشان کریں گے، کبھی آپ کو جیب میں ہاتھ ڈال دیں گے، کبھی آپ کے موبائل پٹک دیں گے، کبھی آپ کے گھر میں پانی گرا دیں گے، کبھی آپ راستے میں آئیں گے اینٹ رکھ کر کے آپ کے سائیکل کو گرا دیں گے۔ یعنی مختلف طرح سے وہ بچے اپنی عقل کے مطابق حرکتیں کریں گے۔ آپ کو غصہ آئے گا، دل کرے گا اس کو اٹھا کر پٹک دوں، دل کرے گا اس کو جھاپڑ ماروں، دل کرے گا اس کو لاٹھی سے ماروں۔ اس نے یہ کام کیوں کیا؟ میرے سائیکل کی ہوا کیوں نکال دی؟ میرے راستے میں اینٹا کیوں بچھا دیا؟ گھر میں پانی کیوں گرا دیا؟
موبائل کیوں پھوڑ دیا، سوئچ کیوں خراب کر دیا، گیزر کیوں چالو کر دیا، انورٹر کیوں چالو کر دیا، بیٹری میں پانی کیوں ڈال دیا، گویا کہ مختلف طرح کا وہ معصوم بچے گھر میں پریشان کریں گے۔ اس وقت ہمیں غصہ آئے گا، ماں کو الگ غصہ آئے گا، دادا کو الگ غصہ آئے گا، ابو کو الگ غصہ آئے گا، گاؤں والوں کو الگ غصہ آئے گا، پڑوسی کو الگ غصہ آئے گا۔ سب چاہیں گے اس کو مارے دھاڑے، اس کو پکڑے باندھے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ معصوم بچہ ہے، اس کی عقل ابھی مستقل نہیں ہے، لہذا اس پر تم رحم کرو۔ اگر تم اس پر رحم نہیں کرتے ہو تو میری امت میں سے نہیں ہو۔ اب جب بچے ہو گئے ہیں تو یہ ہے بچوں کا سبق۔ جب بچوں سے ہم پیار کریں گے، اپنے پوتا سے پیار، اپنے ناتی سے پیار، اپنے بابو سے پیار، اپنی ببی سے پیار، جانے دو بابو ہے، جانے دو پوتا ہے، جانے دو ناتی ہے، جانے دو ببی ہے، لیکن پڑوس کا بچہ بہت بدماش ہے، پڑوس کی بچی بہت بدماشن ہے، یہ بگڑ گئی ہے، یہ بگڑ گیا ہے، یہ کیا تو بابو ہے، یہ کیا تو بگڑ گیا ہے، یہ کیا تو بابی ہے اور یہ کی تو بگڑ گئی ہے۔ نہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ سماج کا ہر بچہ کم عقل لگتا ہے۔ غلطی آپ کی بچی سے ہوئی تو بابی ہے، آپ کے بچہ سے ہوا تو بابو ہے، آپ اس کو شفقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہی سماج کا ہر بچہ بابو ہے اور ببی ہے۔ اس سے غلطی ہو جائے اس کو اکیلے میں بلائیے، اس کو ایک چاکلیٹ دیجئے، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیریے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیریے، پھر اس کو پیار سے سمجھائیے، بابو یہ پانی ہے، اسے بیٹری میں نہیں ڈالتے، اس کے موبائل گرانے سے موبائل پھوٹ جائے گا، فلاں کام کرنے سے نقصان ہوگا۔ وہ بچہ دھیرے دھیرے کہے گا ہمیں یہاں پیار ملتا ہے، اس کی عقل بڑھے گی اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے لائن پر آ جائے گا۔ لیکن جب اس کو ہم مارنا چالو کر دیں گے، وہ آپ سے بدکے گا، آپ سے بھاگے گا، آپ ایک مرتبہ چڑھائے گا اس کو ماریں گے، کل آپ کو 10 مرتبہ چڑھائے گا۔ ایک مرتبہ پانی گرایا اس کو آپ ماریں گے، کل آپ نہیں رہیں گے، آپ کا بستر بھیگو دے گا۔ الغرض یہ ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں پر رحم کھایا کرو۔ نمبر 2، وَلَمْ يُؤَخِّرْ كَبِيرَنَا، میرے نبی نے فرمایا کہ بچوں کو یہ چاہیے کہ جن کی عمر 14 سال ہے، 15 سال ہے اور آپ کے یہ 50 سال کے، 45 سال کے، 40 سال کے، 60 سال کے جو بڑے بوڑھے ہو گئے ہیں، ان بچوں کی ذمہ داری یہ ہے، ان یوتھس اور نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی عزت کرے، ان کی عزت کرے، جہاں ملے ان کو سلام کرے، ان سے سر پہ ہاتھ رکھوائے، ان سے دعا لے۔ اگر ہمارے 45 سال کے پڑوس کے چچا، گاؤں کے چچا اگر کوئی سامان لے کر کے جا رہے ہوں، ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم 20 سال کا ایک پٹھا جوان ہوں میں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے دادا جان، میرے پڑوسی والے، میرے گاؤں والے یا فلاں گاؤں والے یا کہیں کے ایک بوجھا اٹھائے ہوئے ہیں، ان سے گر سکتا ہے، اور میرے اندر اللہ نے اتنی قوت اور طاقت دی ہے کہ میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے سماج کے بڑے اور بوڑھوں کی عزت کرو، وقت وقت پر ان کی مدد کرو، ان کو پکڑ کر لے جانے میں، ان سے سلام کرنے میں، ان کی مدد کرنے میں، ان کو پانی دینے میں، ان کی خدمت کرنے میں، ان کا ہیلپ کرنے میں ان کی مدد کرو، تاکہ وہ سمجھے کہ ہمارے سماج کے بچے اچھی تربیت پائے ہوئے ہیں۔ اگر بچے سماج کے اپنے بڑوں کی اور اپنے بوڑھوں کی عزت نہیں کرتے، ان کی مدد نہیں کرتے، ان سے سلام نہیں کرتے، ان کے کلام نہیں کرتے، ان کو کوچائیں گے، ان کو پریشان کریں گے، ان کا سائیکل لے کے بھاگ جائیں گے، ان کو چڑھائیں گے، وہ کھیت میں منع کرتے ان کے کھیت کا نقصان کریں گے، وہ سائیکل کا منع کریں گے، سائیکل کا نقصان کریں گے، گھر کے چیزوں کا منع کریں گے، جان بوجھ کا نقصان کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ 25 سال اور 20 سال جو 15 سال کے جو بالغ شدہ جوان ہیں، اللہ نے فرمایا اور میرے نبی نے فرمایا کہ ایسے میرے بندے محبوب نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان یوتھس کو اور ان جوانوں کو چاہیے کہ اپنے سماج کے یہ بوڑھے لوگ بیچارے جو آج کمزور ہو گئے ہیں، آج لاغر ہو گئے ہیں، ان کی جگہ جگہ مدد کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی عزت کرے۔ نمبر 3 جو سب سے اہم ہے، وَلَمْ يُبَجِّلْ عُلَمَاءَنَا،
اور سماج کبھی بھی کسی تحریک کو کرے، اگر وہ اس تحریک میں، اس کام میں اپنے علماء کو شامل نہیں کرے گی تو وہ کام کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے ہمارے علماء کی عزت نہیں کی، وَلَمْ يُبَجِّلْ عُلَمَاءَنَا، کہ جس نے ہمارے علماء کی عزت نہیں کی، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ عزت کا مطلب یہ نہیں ہے اپنا گھر دے دینا، اپنا دوار دے دینا، اپنا مکان دے دینا، اپنی گاڑی دینا، یہ مطلب نہیں ہے۔ عزت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اپنا رہنما سمجھیں، ہم ان کو اپنا قائد سمجھیں، ہم ان کو اپنا لیڈر سمجھیں، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ ہم ان سے حق کو حق سمجھے، ناحق کو ناحق سمجھے، اور وہ جس بات کو بولیں اس کو یقین سمجھیں، اس کو مانیں، اور جگہ جگہ ان کی رہنمائی حاصل کرے۔ یہ کام کیسے کرنا ہے، علماء صاحب سے اجازت لیجیے۔ یہ کام کیسے کرنا ہے، علماء صاحب سے پوچھیے۔ یہ کام کیسے کرنا ہے، عالم صاحب سے پوچھیے۔ یہ کام کیسے کرنا ہے، گویا کہ دنیا کے ہر کام میں نبی کے اس وارثوں کو آپ ساتھ میں رکھیے، تب اللہ پاک آپ کے کام میں برکتیں ڈالے گا، خیر ڈالے گا، اور رحمتوں کو اس میں اللہ اتارے گا، پھر وہ کام خیر کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ ان تینوں چیزوں کو کریں گے۔ اگر ہم بڑے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، اگر ہم بچے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں، اور اگر ہم عوام ہیں تو اپنے علماء کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ، اپنے حافظ کے ساتھ، اپنے مفتی صاحب کے ساتھ، اپنے عالم کے صاحب کے ساتھ ان کی قدر کریں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور ہر موڑ پر ان سے صلاح و مشورہ لے کر کے اپنے کام کاج کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں تعلیموں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے سماج کو ایک مثالی سماج بننے کی اور ہم سب کو مل کر کے بنانے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔